السلام علیکم دوستو دجال اس وقت زندہ ہے اور غیر معینہ مدت کے لیے ایک جزیرے کے گرجے میں قید ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ گرجا کہاں ہے، اور کیا دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا، اور کیا دجال یہودی شکاری کا بیٹا تھا، اور جساسا جاسوس کون ہے، اور حضرت تمیم داری کی دجال سے ملاقات کا مکمل احوال آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز باجماعت پڑھی۔ میں مردوں کے پیچھے عورتوں کے پہلے صف میں موجود تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے تو منبر پر ہنستے ہنستے تشریف فرما ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو میں نے تمہیں کس لیے جمع کیا ہوا ہے؟ تو اصحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دمکانے کی خاطر جمع کیا ہوا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا، اور فرمایا کہ اس نے مجھے ایسا قصہ سنایا جو اس قصے سے لگا کاتا ہے جو میں تمہیں مسیح دجال کے بارے میں اکثر سنایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ الخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک سمندری کشتی پر سوار ہوا۔ سمندری موجیں 30 دنوں تک ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک سمندری جزیرے پر لنگر انداز ہوئے۔ اس وقت سورج ڈوب چکا تھا، لہٰذا وہ ایک چھوٹی سی کشتی کی مدد سے اس جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک عجیب الخلقت جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے اس جانور سے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے؟ اس جانور نے جواب دیا کہ میں جساسا ہوں۔ انہوں نے پوچھا جساسا کیا چیز ہے؟ اس جانور نے جواب دیا، اے لوگو، دیر گرجا گھر میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبر سننے کا بڑے شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ جب اس نے اس آدمی کا نام لیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ جانور شیطان ہی نہ ہو۔ پھر ہم جلدی سے چلے اور گرجے میں داخل ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ باری برکم شکل و صورت کا ایک آدمی جس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں کے درمیان اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ لوہے کی زنجیروں سے مضبوطی سے بندھے ہوئے ہیں۔ تمیم داری فرماتے ہیں جیسے ہم نے اس عجیب الخلقت آدمی کو دیکھا تو ہم نے اس سے پوچھا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس آدمی نے کہا، میرا پتہ تو تمہیں چل ہی جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عربی ہے اور لخم اور جزام کے قبیلوں سے ہمارا تعلق ہے۔ ایک سمندری کشتی میں سوار ہوئے تھے، سمندر موجزن تھا، مہینہ بھر موجیں ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی رہی، یہاں تک کہ ہم تیرے اس جزیرے کے کنارے لگ گئے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ کہ وہاں کے درختوں کو پھل لگتا ہے یا نہیں۔ ہم نے جواب دیا کہ ہاں، وہاں کے درختوں کو بہت پھل لگتا ہے۔ پھر اس نے کہا، بہت جلد وہ درختیں پھل دینا بند کر دی گی۔ پھر پوچھا کہ مجھے بحر تبریہ کے بارے میں بتائیے کہ وہاں پر پانی ہے یا نہیں۔ تو ہم نے جواب دیا، ہاں، وہاں پر بہت پانی ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ وہ پانی بہت جلد خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ ذرا مجھے زخر کے چشمے کے بارے میں بتائیے کہ کیا وہاں پر پانی ہے، اور اگر ہے تو وہاں کے لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، وہاں پر بہت پانی ہے اور لوگ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے امیوں کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں قیام پذیر ہے۔ اس نے پوچھا، کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اس نے ان کا مقابلہ کیسے کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ قریب قریب کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں، انہوں نے اس کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے۔ اس نے پوچھا، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا کہ عربوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ حضور کی اطاعت کرے۔ پھر کہنے لگا کہ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیح ہوں، مجھے عنقریب یہاں سے خروج کی اجازت مل جائے گی، میں نکل کر زمین کے سیر کروں گا
اور 40 راتوں میں مکہ اور مدینہ کے سوا دنیا کی ہر بستی کو گرا دوں گا۔ مکہ اور مدینہ میرے لیے ممنوع ہے، اور اگر میں مکہ اور مدینہ کے کسی ایک شہر میں داخل ہونا بھی چاہوں گا تو فرشتے ہاتھوں میں برہنہ تلوار لیے میرا راستہ روکیں گے اور مجھ سے لڑیں گے۔ ان دونوں شہروں کے ہر سوراخ پر فرشتے کھڑے ہوں گے۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منبر پر آسا مار کر کہا، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی مدینہ یہی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو دجال شام یا یمن کے سمندر میں نہیں بلکہ مشرق میں ہے، مشرق میں ہی رہے گا، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ دوستو، اس سوال کا جواب کہ دجال کو کس نے قید کیا ہوا ہے، تو ایک روایت ہے کہ اسے فرشتوں نے قید کر رکھا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے زندان میں ڈالا ہوا ہے، مگر اس بارے میں اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر دجال ابھی تک زندہ ہے اور ایک جزیرے کے گرجے میں قید ہے۔ اگرچہ اس کا ٹھکانہ معلوم ہے، مگر کوئی شخص نہ تو اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور نہ اسے آزاد کروا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے خروج کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اس سے نہ اس تک آگے کوئی پہنچ سکے گا اور نہ ایک پل پیچھے۔ دوستو، اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل سعود سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔